السلام علیکم، میں ہوں سعدی، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی ولاگ۔ دوستو، ساتھیو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ سوری اباؤٹ دیٹ کہ میں پچھلے کچھ دنوں ولاگ نہیں کر سکی، کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ مجھے اپنے پیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن میں ولاگ تو نہیں کر سکی، لیکن میں ان ٹچ ضرور رہی چیزوں کے ساتھ۔ اور نیوٹریشن والے معاملات تو آج کل دور ہیں، یا بیسکلی جو ویکیشن والے معاملات ہیں ولاگ اس پہ بھی نہیں ہو رہے۔ آج کل پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ بڑا دل دکھا ہوا ہے، خاص طور پہ جو وہ ابھی 1-2 دن پہلے جو کشتی کا حادثہ ہوا، اس میں 290 یا 390 آئی تھنک پاکستانی تھے، اور بہت ہی افسوسناک ان بیچاروں کی موت ہو گئی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات اس طریقے کے ہیں کہ بہت سال پہلے جب قیام پاکستان کا ٹائم تھا تو لوگ خون بہا کے وہاں سے ہندوستان سے بھاگ کے پاکستان آئے تھے، لیکن اس وقت بلڈ دینے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ایک امنگ تھی، ان کو ایک خوشی تھی کہ انہوں نے اپنا ایک ملک حاصل کر لیا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن آج اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچیں گے؟ کیا ہے ان کا وہ خواب جھوٹا تھا، یا وہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہو سکا؟ کیونکہ پاکستان کبھی بھی ان اصولوں کے مطابق نہیں چل سکا جس کی بیس پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ اور آج 1947 کے بعد جب دوبارہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ وہ خواب ہیں کہ انہیں اپنا ایک ملک حاصل ہو، بلکہ وہ تو اپنا حاصل کیا ہوا ملک چھوڑ کر بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں دیار غیر کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اتنا فقدان ہو گیا ہے نوکریوں کا، اچھے حالات کا، اچھی امنگوں کا، مطلب اچھی امیدوں کا، ہر چیز جو ہے وہ ایک عجیب نحوست طاری کر دی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے۔ جب سے یہ آئے ہیں اتنی نحوست ہمارے ملک پہ پڑ گئی ہے کہ بس خونی حکومت کہنا چاہیے اس کو، کہ ملک میں بس خون ہی خون کا عالم ہے، لوگ مر رہے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ ان حادثوں کو بھی کیش کروا کے پیسے لیتے ہیں ان سے۔ بھکاری جو ٹھہرے، جو کہتے ہیں کہ ہر ایک کے چہرے پہ لکھا ہے کہ کب تک مانگتے رہو گے؟ بھائی جب تک تم لوگ موجود ہو، جب تک پاکستان کی حکومت میں یہ شریف فیملی، زرداری فیملی، یہ سب موجود ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو الاؤ کرتی رہے گی اسی طریقے سے باریاں لینے کے لیے، ہمارے ملک میں اسی طرح نحوست طاری رہے گی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے سارے اثاثے ملک سے باہر رکھتے ہیں، لیکن ملک کے اثاثوں کو چوسنے کے لیے یہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں ایک آواز پر بھاگے چلے آتے ہیں۔ یہ ساری پارٹیاں مل کے گدھوں کی طرح ہمارے ملک کو ایک مردار کی طرح نوچ نوچ کر کھا گئی ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اب آخری سسکیاں لے رہا ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ حالات سے تنگ آ کر اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچئے آپ وہ کس کے لال تھے، ان کی ماؤں کا، ان کے باپوں کا کیا حال ہوگا، ان کے بہن بھائیوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ آخری وقت میں بھی وہ اپنے پیاروں کے چہرے نہیں دیکھ سکے، اور اب کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ماؤں نے بڑی امیدوں کے ساتھ ان کو رخصت کیا ہوگا، اور یہ بچے جو باہر جانے کے شوقین ہوتے ہیں، یا ان کے دلوں میں یہ امنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ ملک سے باہر چلے جائیں گے تو ڈالرز اور یورو اور یہ سب کما کے ہم اپنے خواہشات، اپنے ڈریمز پورے کر لیں گے۔ تو امید، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بے شک آج حالات سخت ہیں، ملک میں آج اس طرح کے حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک اچھے حالات لائیں گے۔ تو آپ اس طرح مایوس نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیں۔ تو آپ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے آپ ملک سے چلے گئے، اور پھر آپ پتہ نہیں کس جگہ پہ، سمندر میں، یونان میں، کتنی دور سمندر کی تہہ میں جا کے سو گئے، اور آپ کے والدین جو قرض لے کے یا اپنے گھر بار بیچ کر آپ کو اس امید پہ وہ پیسے دیے، آپ کی ضد سے مجبور ہو کر وہ پیسے دیے، تو وہ پیسے کسی کے بھی کام نہیں آئے، نہ ان بیچاروں کے کام آئے۔ وہ اب تاعمر اسی کو سسکتے رہیں گے کہ ان کی وہ مطابق چھن گئی۔ یہ بڑا سخت وقت ہے، اور اللہ پاک ان کے بے چین دلوں کو سکون دے، اور اللہ پاک ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہمارے ملک کے حالات اچھے کرے کہ وہ اپنے ملک میں ہی کما کے اور چیزوں کو بہتر کر سکیں۔
اللہ پاک بس ان کے دلوں میں اتنا صبر ڈال دے کہ وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، اور یقیناً اچھے حالات آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ میری تمام دعائیں جو ہیں وہ ان والدین کے ساتھ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہوئے، ان کے دلوں پہ ہم بس دعاؤں کا مرہم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے دکھی والدین کے دلوں کو پرسکون کرے۔ آئینوں کے بچے جو ہوتے ہیں اس کو دنیا کی کوئی چیز اس کا نعم البدل نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک خون ہے اور اس خون کا بھی حساب اس حکومت کو دینا ہوگا جس نے ہمارے ملک میں ایسے حالات کریٹ کر دیے ہیں کہ لوگ اپنے ملک میں سکون کے عالم میں نہیں ہیں اور ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اتنی افراتفری، اتنا ظلم، اور پتہ نہیں کس کس کا خون ہاتھوں پہ لے کر جب لوگ حکومت کرتے ہیں تو پھر ایسی ہی نحوست طاری ہوتی ہے جیسے کہ اب چل رہی ہے ہمارے ملک میں کبھی۔ اور وہ بیچارے اگر وہاں پہنچ بھی جاتے تو خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو گالی گلوچ سے نوازتے ہیں، ان کو پھر کہتے کہ یہ تو وہ ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر یہ کیوں جا رہے ہیں آخر، اور ان ایجنٹوں کو بھی اللہ پاک میں کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ تو بہت برا ہو جو لوگوں کو سہانے خواب دکھا کے ان سے پیسہ لوٹ لیتے ہیں اور ان کے بچوں کی جانوں کو ایک دم موت کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی پیسہ دے کے وہ لوگ موت خریدتے ہیں۔ اور خواجہ آصف، خواجہ سرا میں کہوں گی، خباثت سے بھرے آدمی جس کا منہ جب کھلتا ہے تو گٹر جیسے الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، وہ خواجہ سرا ہو یا تارڑ ہو یا چودھری طلال ہو یا پھر مریم نواز، یہ سب پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے کہ ان کے منہ سے گٹر الفاظ اور غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اپنے ملک کے شہریوں کو نہیں بخشتے ہیں، یہ لیڈروں کو نہیں بخشتے ہیں، یہ ججوں کو نہیں بخشتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور خود یہ اگر اپنے الفاظ کو سننے بیٹھیں تو شاید یہ اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا PG-18، وہ لگ جائے ان کی تقاریر پر۔ بہرحال خواجہ سرا جو ہے اس کی تو خود کی بیٹی جو ہے وہ امریکہ میں جو انجوائمنٹ کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی شاید وہ ڈویڈنڈ لینے، جب خواجہ سرا کی ڈیتھ ہوگی تو ڈویڈنڈ لینے ہی پاکستان آئے گی، اس کو یہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کا پارٹی کا لیڈر بھی اوورسیز میں ہی ہے، اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال آج بڑی جی، تو ایک بڑی عجیب و غریب بات آج میں نے دیکھی کہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ اچانک سے کہیں سے نکل کر آ گئے اور بڑی کھلی باتیں انہوں نے کاشف عباسی کے ساتھ کی، اور فرمایا کہ عمران خان اپنی سیاسی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں، ایک دو چیزیں چھوڑ دیں تو ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے۔ یعنی اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان تو ڈٹ گئے ہیں کہ نہ وہ ملک سے باہر جائیں گے، نہ وہ پارٹی چھوڑیں گے، ہر طریقے کی کوششیں ہوں گئی، لیکن پھر بھی وہ بندہ ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ آخری سولوشن نکالا گیا کہ وہ جو مہرے کو بچا کے رکھا گیا تھا، جن سے پریس کانفرنسز نہیں ہوئی تھی، تو اب ان سے مشورے دلوائے جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ باغباں نے جب دی آگ آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو یہ وہی پتے ہیں جن کو خان صاحب نے درخت کے سمجھ لیں کہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیا تھا جس میں یہ پھلے پھولے، اور آج یہ اپنے اصول اور ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ والی بات ہے کہ یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ٹویٹر دیکھیں تو مین ٹویٹر پہ اگر خبر ہوتی ہے تو اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ استحکام پارٹی سے بہت آفرز ان کو بھی ہیں۔ استحکام پارٹی تو وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک ایسے فلم تھی جو جس کا پریمیئر تھا اسی دن وہ فلاپ ہو گئی۔ تو اب سب کو نظر آ گیا کہ بھائی اس سے تو کچھ بننے والا نہیں ہے، تو اب ان مہروں سے ہم چلاتے ہیں واقعات۔ اچھا جی، اب یہ کون سی شخصیت ہے پتہ نہیں، اللہ جانے کون کون شامل ہو جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان میں یہی چلتا رہے گا اور اس کو کوئی ہم ختم نہیں کروا سکتے۔ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے آتے رہیں گے اور ہمارے ملک کے اوپر قبضے کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، تو یہ فرما رہے ہیں آج کے ٹویٹر میں آپ کے لیے دیکھ رہی ہوں کہ پاک سوزوکی موٹر کا پلانٹ بند کرنے کا اعلان۔ تو پھر لوگ ملک سے نہ بھاگیں تو کیا کریں؟ اب آپ خود ہی سوچئے کہ بڑی کمپنیز جا رہی ہیں، شیل نے آلریڈی اعلان کر دیا، پاک سوزوکی نے آلریڈی اعلان کر دیا۔
تو لوگوں کو پھر اپنے خواب پورے کرنے کے لیے باہر ہی جانے پڑیں گے. اچھا مراد سعید کا بھی ایک ٹویٹ ہے, دروازے بھی توڑ دیے ظالموں, کرائے کا گھر ہے میرے باپ کا نہیں, لیکن چلو ملک جو میرا تھا اس کا تو اس سے بھی بدتر حال کر دیا. جو میری ملکیت تھی اس پہ غضن سہ گئے تو یہ بھی سہ جائیں گے. مراد بھائی آج کل تو ہر ایک کا یہی حال ہے. آپ کیا ہو, آپ اپنے مرشد کو ہی دیکھ لیں کہ وہ بیچارے ہر روز جو ہیں وہ ایک کیس بھگتانے گئے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے بڑے صحافی جو ہیں, کچھ لوٹا صحافی جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو ڈالر کمانے کا شوق تھا, ویوز لینے کا شوق تھا, تو اس لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور ان کے ویوز کے چکر میں ان کو جیل ہو گئی. اللہ پاک ایسے ویوز تو نہ کبھی ان کو شاید شوق رہا ہو نہ کسی اور کو. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ کبھی ان کو اس سچویشن سے واسطہ نہ پڑے, لیکن آپ ڈریں اس وقت سے جب آپ لوگ اس سچویشن میں ہوں. آپ لوگوں نے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جو الگ بنائی ہے, اس میں عبرت ہی آپ کو مل سکتی ہے اور کچھ نہیں مل سکتا. تو دوستو یہ تھی آج کے کچھ ٹویٹس اور آج کی کچھ باتیں. اب انشاءاللہ پھر ملیں گے اور پھر بات کریں گے کھل کے. آج یہ جلدی میں نے بنایا ہے, تو اپنا رائے ضرور دیجیے گا, لائک کریے, سبسکرائب کریے اور مجھے ضرور بتائیے. اور صرف پالیٹکس نہیں, بہت ساری چیزوں پہ ہم ولاگ کریں گے انشاءاللہ. آج کل سمر ہے, بہت اچھا ٹائم ہے, تو انشاءاللہ باہر آؤٹ ڈور بھی ولاگ بنائیں گے. بس آپ لوگ میرے ساتھ رہیے, اسی طرح دیکھتے رہیے, لائک کرتے رہیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.